بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. دانشگاہ النجف کے زیر اہتمام ہونے والے رمضان پروگرام میں عقائد کے لیکچرز کی جو سیریز ہے اس کا آج یہ 7واں لیکچر ہے. آج کا موضوع نبوت خاصہ ہے اور پچھلی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے نبوت عامہ پر. تو نبوت عامہ کا ایک چھوٹا سا موضوع پچھلی کلاس میں رہ گیا تھا. سب سے پہلے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں، پھر نبوت خاصہ پہ آتے ہیں، اور وہ ہے انبیاء کی شناخت کے طریقے. انبیاء کی شناخت. نبوت عامہ سے مراد ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی جو صفات اور خصوصیات ہیں، جو ان کے فرائض اور وظائف ہیں، جو ان کی نبوت کی صفات اور خصوصیات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ان میں ایک بات جو رہ گئی ہے وہ ہے انبیاء کی شناخت کے طریقے کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو کیسے اس کی شناخت کی جائے گی کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. تو 3 طریقے اس حوالے سے بیان کیے گئے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو جانے والے نبی آنے والے کی پیشن گوئی کرتے ہیں. پیشن گوئی. یعنی وہ نبی جس کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، جو اس دنیا سے اب رخصت ہونے والے ہیں، وہ بعض اوقات اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. بعض اوقات ان کو مینشن کر دیتے ہیں بائی نیم بھی، اگر وہ زمانے میں موجود ہو. بعض اوقات جو ہے وہ ان کی صفات اور خصوصیات بیان کر دیتے ہیں، بعض اوقات نام بیان کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کی ایک پیشن گوئی کی. سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے تورات کے اندر آئی ہے. ومبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد. احمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ پیشن گوئی کر کے گئے. تو اس طرح ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی جو جا رہا ہے وہ ایک آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر کے جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی صداقت کے مختلف قرائن ہوتے ہیں. مثلا اس میں ایک چیز ہے اخلاق، کردار اور تعلیمات. اخلاق، کردار اور تعلیمات، یعنی انبیاء علیہ السلام ایک خاص اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ
اس طرح ہوتا ہے کہ جس دین کی طرف لوگوں کو وہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کے اوپر سب سے زیادہ ایمان ان کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ خود عمل کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہ خود قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے۔ یہ نشانی ویسے بھی کسی کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں، فرض کریں ایک لیڈر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی قوم کے سامنے کہ میں آپ کا لیڈر بننا چاہتا ہوں یا مجھے آپ اپنا لیڈر تسلیم کر لیں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس آئیڈیالوجی کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، خود بھی اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، خود اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار ہے۔ یہ کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں جو اس کے اخلاق و کردار سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نظریہ کتنا پختہ ہے۔ اگر وہ آئیڈیالوجی ایسی ہے جس پر وہ خود یقین نہیں رکھتا یا خود عمل نہیں کرتا، تو وہ کسی اور کو کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ کیسے ہم اس آئیڈیالوجی کو مان لیں کہ یہ صحیح ہے جبکہ وہ خود اس کو یقین نہیں ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ وہ خود عمل کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہ خود قربانی دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کا جو اخلاق و کردار ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اسی طریقے سے دین کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے معجزہ۔ تیسرا طریقہ معجزہ ہے، یعنی معجزہ دکھانا، کوئی ایسا عمل کر کے دکھانا کہ جو دوسرے تمام لوگوں کو عاجز کر دے۔ عاجز کا مطلب ہے ناتوان، یعنی کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ایسے عمل کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو معجزے کے ذریعے شناخت کرواتے ہیں۔ معجزے کے بارے میں کچھ باتیں اور میں بیان کر دوں تو بہتر ہے، تاکہ معجزے کا کانسیپٹ بھی تھوڑا کلیئر ہو جائے کہ معجزہ کیا ہے۔ آیت اللہ خوئی کی تفسیر البیان ہے، اور اس میں انہوں نے معجزے کی ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ اسی ڈیفینیشن کو میں بیان کر رہا ہوں بس نکات کی صورت میں، کہ معجزہ یعنی کسی الہی منصب کا دعوے دار۔ معجزہ کیا ہے؟ یعنی کسی الہی منصب کا دعوے دار اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے، اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے قوانین طبیعت کو توڑ کر، قوانین طبیعت فزیکل لاز کو توڑ کر ایسا عمل انجام دے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں چار نکات۔ معجزہ یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ کسی الہی منصب کا دعوے دار، یعنی وہ شخص جو معجزہ دکھا رہا ہے وہ کسی الہی منصب کا دعوے دار ہو۔ الہی منصب کیا ہے؟ الہی منصب ہمارے یہاں نبوت ہے، رسالت اور امامت ہے۔ تو نبی اور رسول بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں اور امام بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ الہی منصب ہے، خدا عطا کرتا ہے۔ امامت کی بحث بعد میں آئے گی۔ اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے، یعنی اس بات کی تصدیق کے لیے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں امام ہوں، معجزہ پیش کرنا۔ یوں ہی معجزہ نہیں بغیر سبب، بغیر وجہ کے، بلکہ ایک دعویٰ ہے، ایک کلیم ہے، اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے ایز این ایویڈنس، ایز این آرگومنٹ اس عمل کو وہ انجام دیتے ہیں، اور قوانین طبیعت کو توڑ کر انجام دیں۔ یعنی قوانین طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو لا آف نیچر ہے اس کے مطابق معجزہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام اگر جنگل میں جا کر ایک اونٹنی لے کے آ جاتے تو لوگ کہتے بھی یہ تو معجزہ نہیں ہے، جنگل میں تو اونٹنی ہوتی ہے، یا وہ اونٹنی عام اونٹنی ہوتی، جیسے کہ ایک عام اونٹنی ہوتی ہے تو بھی وہ معجزہ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ پہاڑ کے درمیان سے، درے سے اونٹنی نکل کے آتی ہے، اور وہ عام اونٹنی نہیں ہوتی ہے، آرڈینری اونٹنی نہیں ہوتی،
بلکہ اس طرح ہے کہ ایک دن وہ سارا پانی پیتی ہے، دوسرے دن اتنا دودھ دیتی ہے پورا علاقہ جو ہے نا سب پیتا ہے۔ تو ایسی کوئی اونٹنی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ تو قوانین طبیعت کے مطابق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، وہ عصا جو ہے وہ سانپ میں تبدیل ہو گیا، اژدہا میں تبدیل ہو گیا۔ اب بایولوجیکل سائنس میں، فزیکل سائنس میں ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے کہ جس میں ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی، ایک عصا، اس کے اوپر کوئی ایسا پروسیس ہو، چاہے وہ 100 سال میں ہی کیوں نہ ہو، 1000 سال میں ہی کیوں نہ ہو، ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے کہ جس سے ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک زندہ سانپ میں تبدیل ہو جائے، ایک نان لیونگ تھنگ اور لیونگ تھنگ میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ سائنس کے مطابق نہیں ہے۔ تو معجزے جو ہیں وہ سائنس کے مطابق نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں نے سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ گڑبڑ کر گئے۔ تو قوانین طبیعت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، اور وہ چیلنج ہونا چاہیے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، دوسرے لوگ اس کا جواب نہ لا سکیں۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کی ایک مثال دینے کے لیے ہم ایک قرآن کریم سے اگر مثال دیں تو ویسے تو قرآن کریم میں بہت سارے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 103 سے کچھ آیتیں اور ہیں جو بیان کر سکتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا۔ دیکھیں قرآن میں لفظ معجزہ ہے لیکن وہ اس معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے آیت، اور اس کی جمع ہے آیات۔ آیات کا مطلب ہے نشانی، سائن۔ تو قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے آیات، یعنی نشانی۔ تو معجزے کو نشانی کہا گیا ہے۔ معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے دوسرے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن میں جو لفظ آیا ہے آیت، اس کا مطلب ہے نشانی، یعنی یہ ان کی نبوت اور رسالت کی نشانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف، درباریوں کی طرف، وظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، لیکن انہوں نے ظلم کیا، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، وہ آیت نمبر 3 تھی، یہ آیت نمبر 4 ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے الہی منصب کا دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ حقیقت علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری آیتوں کا ترجمہ میں نہیں کر رہا کیونکہ وقت لگے گا۔ آیت نمبر 106 میں فرعون کہتا ہے قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون کہتا ہے اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون اپنے دعوے ان کے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے معجزہ پیش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، فرعون کہہ رہا ہے اچھا اگر تم رسول ہو اور تم کہہ رہے ہو میں نشانی لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں تو پیش کرو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک دم وہ ایک اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے نکال کے دکھایا، اس میں سے روشنی نکلی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چن جانے لگیں۔ تو یہ 2 چیزیں انہوں نے فوری طور پر پیش کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے، ایک عصا اور ایک روشنی، دی کیرٹ اینڈ دا اسٹک، دونوں چیزیں انہوں نے پیش کر دی۔ اچھا اب یہ کیا ہوا؟ قوانین طبیعت کو توڑ کر انہوں نے انجام دیا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ عصا سانپ میں تبدیل ہو جائے، ایسا کوئی قانون لا آف نیچر میں نہیں ہے۔ اور جب یہ قانون جب انہوں نے یہ پیش کر دیا، ایک ساتھ 2 معجزے پیش کر دیے، ایک عام انسان اگر ہاتھ ایسے کرے تو اس سے روشنی نہیں نکلتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس خاص طور پر یہ خدا نے معجزہ دیا جس کو ید بیضا کہتے ہیں، یعنی ہاتھ جب وہ نکالتے تھے تو اس میں سے روشنی نکلتی تھی ایک خاص انداز سے، تو چمکتا ہوا وہ ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ ہے معجزہ، اور یہ قوانین طبیعت میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب کیا ہے؟ اب اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔ عاجز تو ہو گئے وہ، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بلکہ میرا خیال ہے جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا ہوگا اور ایک دم اژدہا بن گیا ہوگا
تو وہ ڈر تو گیا ہوگا, سہم تو گیا ہوگا. ایک انسان کے سامنے اچانک سانپ آ جائے تو انسان ڈر تو جاتا ہے, چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو. تو اسی لیے فرعون کا جملہ نظر نہیں آ رہا, قال الملأ من قوم فرعون. تو فرعون کے جو درباری ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو باس ہیں یہ تو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لگ رہے ہیں. تو فوراً انہوں نے کیا کہا, ان ھذا لساحر علیم, کہ یہ تو بڑا ہی نالج فل جادوگر ہے, یہ تو بہت ہی علم والا جادوگر ہے. فوراً انہوں نے کیا کہا, جادوگر. سورہ اعراف کی آیتیں ہیں, آیت نمبر 109 تک. تو انہوں نے اس کو جادو سے تعبیر کیا. یعنی لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو معجزہ ہے یہ اصل میں جادو کی ایک قسم. حالانکہ معجزہ اور جادو میں بڑا فرق ہے, اور بہت سارے فرق ہے. اب اس کو بیان کریں گے تو ٹائم بہت لگ جائے گا, لیکن اگر ہم مختصر بھی اس کو بیان کریں تو معجزے اور جادو میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جادو وہ ہے جو چیلنج نہیں ہے, اور بہت سے لوگ اس کو سیکھتے ہیں, اور جو سیکھتا ہے وہ ایک ہی جیسے عمل انجام دیتا ہے. معجزہ سیکھ کے نہیں دکھاتے, اور چیلنج ہوتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. جادو ہے یا نظر بندی ہے یا ہپناٹزم ہے یا ٹیلی پیتھی ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے, یہ سب ٹیکنیک ہیں کچھ, اور وہ ٹیکنیک جو ہیں وہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اور سیکھ کے اس کے مطابق یہ کھیل تماشے دکھا سکتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام سیکھتے نہیں ہیں, اور وہ ایز اٹ از پیش کر دیتے ہیں, اور وہ ریئل ہوتا ہے. جادو یا نظر بندی یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ریئل نہیں ہوتی. ایک جادوگر نے اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دیا امریکہ کے, کیا ریئل میں غائب ہوا؟ نہیں, دوبارہ بن گیا. بن گیا سے مراد یہ ہے کہ جو نظروں میں لوگوں کے نظر نہیں آ رہا تھا اب دوبارہ نظر آنا شروع ہو گیا. کیونکہ اگر واقعی اسٹیچو آف لبرٹی غائب ہو جائے تو بننے میں کئی سال لگ جائیں گے. تو یہ ریئل نہیں ہوتا, یہ امیجنری ہوتا ہے. یہ انسان کے دماغ کو ہیک کر لیتے ہیں اور پھر جو وہ چاہتے ہیں اس طرح نظر آنے لگتا ہے لوگوں کو. تو اس طرح یہ تو جادو اور معجزے میں بہت فرق ہے. تو لیکن عام لوگ شاید اس چیز کو فیل نہیں کرتے. جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا اور جادوگروں کو سانپ کو اپنا جو ہے وہ سانپ یا رسی اور ڈنڈے جو وہ لے کر آئے تھے وہ پھینکتے ہوئے دیکھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان سب کو رسیوں کو نگل گیا. تو عام انسان جو دیکھ رہا تھا تو شاید ممکن وہ سمجھتا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو عمل ہے یہ ملتا جلتا ہی ہے کم و بیش. لیکن جو جادوگر خود آئے تھے, جو خود اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے, جن کو بلایا گیا تھا, انہوں نے جو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ اور ہے, اور ہم نے جو چیز پیش کی وہ اور ہے. یہ وجہ ہے کہ سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے کر آئے. فرعون نے ان کو دھمکی بھی دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اپوزٹ سائڈ سے, اور تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے درخت پہ. لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے. قرآن میں تو ان کا انجام نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن روایت میں احادیث کی کتابوں میں بعض اوقات آیا ہے کہ ان کا یہی انجام ہوا. فرعون نے ان کے ساتھ یہی کیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے اپوزٹ سائڈ سے اور ان کو سولی میں ٹانگ دیا, اور وہ سب لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے. تو صبح کے وقت وہ جادوگر تھے, کافر تھے, شام کے وقت وہ شہید ہو گئے. یعنی اتنا پختہ ایمان ان کا ہو گیا اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد کہ یہ چیز جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. عام انسان غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے, لیکن وہ لوگ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے مختلف معجزات بھی دکھائے ان کے ذریعے. تو معجزے کے اندر یہ چیز ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی کہیں معجزہ نظر آ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ پانی آ گیا, خون آ گیا, نشان آ گیا, شبی آ گئی, فلاں آ گیا. سب سے پہلے تو الہی منصب کا دعویٰ کس کا ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ معجزہ دعوے کے ثبوت کے طور پہ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ان یوزول کیا ہے, قوانین فطرت کے خلاف کیا چیز ہے. کوئی ایسی چیز اگر آ گئی ہے جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے تو پھر معجزہ کہیں گے نا اس کو آپ. اور معجزہ تو جب کہیں گے جب کوئی صاحب معجزہ بھی ہو, ورنہ یوں ہی کوئی ان یوزول چیز اگر آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایسی تو بہت ساری چیزیں اس نیچر کے اندر ہیں جن کو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے بعض اوقات, پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. تو بعد میں تحقیق ہوگی پھر پتہ چلے گا کیوں ہو رہا ہے, اور تحقیق کا موقع بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. نہ لوگ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو اس کو معجزہ نہیں کہتے.
اس طریقے سے اگر کہیں کسی کو شفا ہو جاتی ہے کسی بیماری سے، یہ بھی معجزہ نہیں ہے، یہ کرامات ہے. یہ کرامات ہیں جو بزرگوں کے مزاروں پہ بعض اوقات ہو جاتے ہیں، ائمہ تہین کے مزار پہ ہو جاتا ہے، جناب زینب کے روضے پہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی معجزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی دعوے کی تصدیق کے لیے نہیں ہے. نہ آپ اس کو نشانی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ بیماری ہوئی ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے حرم امام رضا میں، آپ کو شفا مل جائے گی. نہیں، حرم امام رضا میں تو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، سب کو شفا نہیں مل رہی ہے، کچھ لوگوں کو مل رہی ہے، کچھ کو نہیں مل رہی ہے، بلکہ زیادہ تر کو نہیں مل رہی ہے. اس کا تعلق معجزے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں توسل سے ہے. اس کا تعلق توسل سے ہے کہ جب آپ توسل کرتے ہیں کسی امام سے، کسی ایسی شخصیت سے، تو اس توسل کے نتیجے میں بعض اوقات آپ کا کام ہو جاتا ہے. توسل کی بحث اگر کہیں آئی تو بیان کریں گے، ورنہ اس کو کبھی کہیں اور سے سمجھیں آپ لوگ کہ توسل کے لیے جانا بھی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ توسل کے لیے آپ مشہد جائیں، کربلا جائیں یا شام جائیں. توسل اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی آپ کر لیں ان شخصیات سے جن کو اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے. دعائے توسل پڑھ کے توسل کر لیں. تو اس میں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں، آپ ہمارے لیے سورس لگا دیں. پھر وہ کام ہو جاتا ہے انسان کا. اس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، اس کی نوکری لگ سکتی ہے، اس کے رشتے آ سکتے ہیں، اس کے کاروبار مل سکتے ہیں، نوکری مل سکتی ہے، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ایسے کام جو عام طور پر بعض رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں ہو پاتے، توسل کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو شفا مل رہی ہے وہاں پر توسل کی وجہ سے. توسل کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہمارا ان سے رشتہ کتنا قوی ہے، کتنا مضبوط ہے، اور ہماری ہم جو ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو وہ کتنا دل سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بھی کر رہے ہیں، نوکری کے لیے ہم رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، 2 نمبر طریقہ بھی اختیار کرنے کو تیار ہیں، اور ساتھ میں توسل بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے بعض لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں اور بعض کے نہیں ہوتے ہیں. بعض اوقات جانے سے زیادہ بہتر ہمارا توسل ہوتا ہے، یعنی ہم جا کے زیادہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ اپنی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. تو جانے سے زیادہ کام ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ معجزہ نہیں ہے، اس کا تعلق توسل والے چیپٹر سے ہے. معجزہ جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے، اور وہ نبی دکھا سکتے ہیں اور امام دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ کام بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کو اپنے اس عہدہ نبوت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے دکھانا پڑتا ہے. ہر وقت نہیں دکھاتے، کھیل تماشے کے طور پر نہیں دکھاتے. بہت سے انبیاء سے امتوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے نہیں دکھایا معجزہ. یہ بھی قرآن کریم میں مثال موجود ہے. اور معجزہ جو ہے وہ کار خدا ہے، فعل خدا ہے، جو نبی یا امام کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی آج کی بحث میں. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. نبوت خاصہ. نبوت خاصہ کا مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت. تو پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت خاص ہے. 1,24,000 انبیاء بے شک آئے. پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی پیغمبر ختم مرتبت ہیں. تو ان تمام نبیوں کی اپنی ذاتی صفات ہے، خصوصیات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، نوح علیہ السلام کا اپنا مقام ہے. قرآن کریم نے ان کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے ایک انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے ایک توحید پرستوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے. مختلف انبیاء کی شان آئی ہے، ان کے معجزات آئے ہیں، ان کے بارے میں واقعات بھی آئے ہیں. لیکن ہم جس نبی اور رسول کی امتی ہیں وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ان کی نبوت کی کچھ خاص باتیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نبوت خاصہ. اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آمد کی پیشن گوئی. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ ایک نبی جو آنے والے ہوتے ہیں نا، پہلے سے ان کی پیشن گوئی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو میں نے آج بھی پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا. تو دیکھیے یہ پیشن گوئی جو ہے، اور خاص طور پر پیغمبر اکرم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جو پیشن گوئی ہے یہ مختلف مذاہب کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے.
یعنی عیسائیوں کی کتابوں کے اندر پیغمبر کی پیشن گوئی موجود ہے، یہودیوں کی کتابوں کے اندر پیغمبر اکرم کی پیشن گوئی موجود ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں پیشن گوئی موجود ہے، دیگر مکاتب فکری کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جملے، ایسے اشارے، بعض اوقات نام آیا ہے ان کا، مختلف نام، وہ نام نہیں ہے جو نام کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو نام ہیں یہ ہبریو میں الگ ہوتے ہیں، عربک میں الگ ہوتے ہیں، ان کا پروننسیشن بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے وہاں اگر کہیں گے ایرون تو یہاں کہیں گے ہارون، وہاں کہیں گے موزیس تو یہاں کہیں گے موسیٰ، ٹھیک ہے، وہاں کہیں گے ابراہیم تو یہاں کہیں گے ابراہیم. تو یہ جو ہوتا ہے لفظ بعض اوقات ایک زبان میں کچھ اور ہوتا ہے، دوسری زبان میں کچھ اور ہوتا ہے. تو مختلف کلچر کے اندر جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اسی لیے اکثر جگہوں پر ان کی صفات اور خصوصیات آئی ہیں. تو اس وقت بھی کرسچینٹی کے پاس ایسا لٹریچر ہے جس میں پیغمبر اکرم کی صفات و خصوصیات ہیں، اور بعض اوقات وہ تعصب میں ان کے کچھ لوگ ایسے چیپٹرز کو الگ کر دیتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پر ایک چیپٹر ہے برناباز، دی گاسپل آف برناباز. اب برناباز کے اندر سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کی پیشن گوئی آئی ہے، اور قدیم ترین نسخوں کے اندر اب بھی لکھی ہوئی ہے وہ چیز. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ برناباز تو اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے، یہ الگ ہے، الگ کر دیا. لیکن بعض دیگر جگہوں پر بھی یہ پیشن گوئیاں آئی ہیں. یہ ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے جس پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، ہم اس کو تفصیل میں نہیں جا سکتے. یہودیوں کی پیشن گوئی پہلے سے موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی صفات و خصوصیات یہ ہوں گی اور کھجوروں والی سرزمین سے ظاہر ہوگا. یہ وجہ ہے کہ یہودی فلسطین کو چھوڑ کے اور اردن کو، اور یہ جو پٹی ہے جہاں پر اصل میں بنی اسرائیل تھے، اس کو چھوڑ کے یہ مدینے میں آ کے آباد ہوئے کئی سو سال پہلے کہ اس سرزمین میں وہ نبی ظاہر ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. اس لیے مدینے کے اندر اور مدینے کے اطراف آپ کو یہودی قبائل نظر آتے ہیں، ورنہ اس علاقے کے نہیں ہے یہودی. تو یہودیوں کی کتاب کے اندر پیشن گوئی تھی. ہندوؤں کی کتابوں کے اوپر آج بھی کچھ لٹریچر، اس طرح کتابیں بھی چھپی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ایسی علامتیں موجود ہیں کہ جو پیغمبر اکرم ہی پر فٹ آتی ہیں اور کسی پر فٹ نہیں آتی وہ. اور اس میں ایسے جملے، ایسے الفاظ ہیں جو پیغمبر اکرم کے نام، ان کے والد کا نام، ان کے والدہ کا نام، ان کے اوپر وہ چیزیں فٹ آتی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو پیغمبر اکرم کی آمد کی بھی پہلے سے پیشن گوئی موجود تھی. کچھ اور علامتیں آپ کی ولادت کے حوالے سے تھیں، وہ بھی بعض کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوگی تو وہ کسریٰ کے کنگورے گر جائیں گے، آتش کدہ جو ہے وہ ساوا وہ بجھ جائے گا، اور اس طرح کی علامتیں بھی ہیں جو بعض کتابوں میں پائی جاتی ہیں. اور کہا گیا کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو یہ ساری علامتیں بھی پوری ہوئیں. ایک خاص ستارہ آسمان میں ظاہر ہوگا، یہ ساری چیزیں پوری ہوئیں. ایک تو پیغمبر اکرم کی آمد کی پہلے سے پیشن گوئی. دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی جامعیت. جامعیت یعنی آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک جامع شخصیت ہے. ہر نبی کی اپنی ایک شان ہے، ہر نبی کا اپنا ایک مقام ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. آدم علیہ السلام کا اپنا ایک مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی. عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ ساری خصوصیات اور صفات مختلف انبیاء علیہ السلام کے اندر ہیں. قرآن کریم نے ان میں سے بعض کا بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی ذات والا صفات میں یہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں، وہ جامع الصفات ہیں. جو کسی نے کہا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا بھی، اور دم عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو پھونک مارنا اور مردے کو صحیح زندہ کر دینا یا مریض کو صحیح کر دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا، یہ جو الگ الگ صفات انبیاء علیہ السلام کے اندر ہیں، آنچ خوبا ہمیں دارن، وہ خوبیاں جو سب کے اندر الگ الگ ہیں، تو تنہا داری، آپ کی شخصیت میں وہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں. تو آپ جامع اس صفات ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے اکملیت. اکملیت
اکملیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جو انبیاء علیہ السلام کے اندر ہیں وہ سب پیغمبر اکرم کے اندر آ گئی ہیں، اور وہ بھی کامل کو کہتے ہیں پرفیکٹ، اور اکمل اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اکمل کا مطلب ہے موسٹ پرفیکٹ، یعنی وہ صفات جو ہیں وہ اپنے موسٹ پرفیکٹ فارم میں آپ کے اندر آئی ہیں، یہ ہے کمال۔ یعنی آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کا دین بھی اللہ نے اکمل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، بلکہ اکمل کیا، یعنی نہ صرف پرفیکٹ کیا بلکہ موسٹ پرفیکٹ کر دیا۔ اتممتو کا مطلب بھی یہی ہے، تمام یعنی کمپلیٹ، اور اتمام یعنی موسٹ کمپلیٹ، تو سپرلیٹو ڈگری ہے یہ۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایک تو جامعیت آپ کی شخصیت کی خصوصیت ہے، دوسری اکملیت آپ کی خصوصیت ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ عالمیت ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت عالمی ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سب کی نبوت و رسالت عالمی نہیں تھی، جو اولو العزم پیغمبر تھے ان کی نبوت و رسالت عالمی تھی، ورنہ ایک نبی بعض اوقات ایک قبیلے کے لیے ہوتے تھے، ایک گاؤں کے لیے ہوتے تھے، ایک شہر کے لیے ہوتے تھے۔ تو پیغمبر اکرم کی جو نبوت و رسالت ہے وہ عالمی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، بشیراً ونذیراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 پہ کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو یہ جو آپ کی عالمین کے اوپر رحمت ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پیغمبر اکرم کی رحمت ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے خاتمیت۔ خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور آپ کی کتاب ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے، اور آپ کی کتاب جو ہے وہ خود معجزہ ہے۔ خاتمیت پہ ہم مزید کچھ بات کریں گے، لیکن ایک لفظ یہاں پر اور بیان کر دیں جس کو کہتے ہیں اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن یعنی آپ کو اللہ نے ایک ایسی کتاب دی ہے جو خود معجزہ ہے۔ گزشتہ آسمانی کتاب میں معجزہ نہیں ہے، بے شک وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج ہے، جیسے کہ ابھی معجزے کے بارے میں ہم نے بات کی کہ معجزہ ایک چیلنج ہوتا ہے، تو قرآن کریم ایک چیلنج ہے، اور قرآن نے پہلے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس طرح کا ایک قول لا کے دکھا دو۔ سورہ طور میں کہا گیا، نہیں لا سکے وہ۔ پھر سورہ ہود میں کہا گیا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا ہوا ہے، خود سے بنایا ہوا ہے، اچھا تم ایسا کرو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ گھڑ کے اسی طرح۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کے جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو۔ نہیں لا سکے 10 صورتیں بھی۔ تو پھر خدا نے کہا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ افطرا ہے، گھڑا ہوا ہے، خود سے بنایا ہوا ہے، ایسا کرو ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہ سورہ یونس کا آیت نمبر 38 ہے کہ ایک ہی سورہ بنا کے لے آؤ۔ تو آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ایک سورہ کوئی نہیں بنا سکا۔ سورہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ عربی میں کوئی عبارت لکھنا، بلکہ سورہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات اور خصوصیات جو قرآن کی ہے اس کے مطابق بنا کے لے کر آؤ۔ اگر آپ کہیں گے غالب کے برابر کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا اردو زبان میں، اور ایک آدمی کہہ دے کہ جی میں بھی غالب کا ٹکر کا شاعر ہوں، اور 2-4 اشعار وہ بھی بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ ماہرین بتائیں گے، جو ایکسپرٹ ہیں اردو لٹریچر کے، وہ بتائیں گے کہ اس کی شاعری جو ہے غالب کے لیول کی ہے یا نہیں ہے۔
تو قرآن کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. ویسے کوئی عربی میں عبارت بنا کے بعض اوقات انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں یہودی دوسرے لوگ مخالفین مسلمانوں کے، کہتے ہیں یہ لوگوں نے بنا دیا. اگر ایسا کوئی واقعی بنایا تو کسی بڑے فورم میں پیش کرے، کسی ریسرچ کانفرنس میں پیش کرے، ریسرچ جرنل میں پیش کرے، دوسرے ایکسپرٹ لوگ اس کو انالائز کریں، بتائیں کہ ہاں واقعی یہ قرآن کے ٹکر پہ کچھ چیز آئی ہے. ایسا آج تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اتنی سازشیں کر رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، وہ یہ آسان کام کر لیں کہ قرآن کا ایک جواب لے آئیں. کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی. کیا ان کے پاس عربی زبان کے ماہر نہیں ہیں؟ بے شمار ماہرین موجود ہیں. خود عرب بھی غیر مسلم بہت موجود ہیں. کوئی تو رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ یہی ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کا جواب لانا ممکن نہیں ہے. اب قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے. خاتمیت پہ دوبارہ آتے ہیں کہ ختم نبوت. ختم نبوت یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع کیا نبوت رسالت کا، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آیا ہے اور نہ آئے گا. جو کتاب اللہ نے آپ کو دی وہ آخری کتاب ہے. اب کوئی اور صورت آیت نازل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی. جو شریعت اللہ نے آپ کو دے دی وہ آخری شریعت ہے. جس چیز کو آپ نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو آپ نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے. یہ ہے ختم نبوت کا تصور. اس سلسلے میں قرآن کریم کی سب سے واضح آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ما کان محمد، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. لفظ ختمہ جو ہے، ختمہ، یہ قرآن میں آیا ہے کئی جگہ پر. مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پر مہر لگا دی ہے. مہر، سیل. ختمہ کا مطلب ہے سیل. خاتم کا مطلب ہے وہ چیز جس سے مہر لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ سیل آف پروفٹ ہوڈ، کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پیغمبر اکرم اس کے سیل ہیں، آپ نے اس کو آ کے کلوز کر دیا. جیسے ایک پارسل ہے اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی کھول نہ لے اس کو، کوئی چیز اس کے اندر باہر سے شامل نہ ہو سکے اور جو چیز اس کے اندر ہے اس سے باہر نہ نکل سکے. سیل کا پرپس یہ ہوتا ہے. تو پیغمبر اکرم جو ہے وہ سیل آف پروفٹ ہوڈ ہے. آپ نے نبوت رسالت کو سیل کر دیا. اب نہ کوئی سلسلے میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی باہر نکل سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے سب سے واضح آیت ہیں اس حوالے سے، اور احادیث بھی اس طرح بہت ساری ہیں، لیکن سب سے واضح حدیث جو ہے وہ ہے جو مسلمانوں کی اکثر کتابوں کے اندر ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس سے زیادہ واضح کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. البتہ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب کہ پیغمبر اکرم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور علی علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی نے کہا آپ کو بوجھ سمجھتے اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر پیغمبر نے فرمایا، اور یہ بات بھی بخاری اور مسلم کی ہی حدیث ہے، کہ عن سعد قال سمعت ابراہیم ابن سعد عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی کہ اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ پیغمبر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. اور اسی موقع پر فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی پیغمبر اکرم نے یہاں پر اپنے ختم نبوت کا اعلان کیا اور علی علیہ السلام کی ولایت یا وصایت کا اعلان کیا کہ میں آپ کو اپنا وصی، اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جس طرح کوہ طور پہ گئے تھے، حضرت ہارون کو اپنا وصی، اپنا وزیر بنا کر گئے تھے. ان کے لفظ وزیر قرآن میں بھی آیا ہے. اور ہارون علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ نبی نہیں ہیں، لہذا اللہ کے رسول نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا
علی انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مسلمانوں کی یہ جملہ یاد رہا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، یہاں تک کہ کسی نے ایک شعر بھی بنا دیا ہے مسجد ختم نبوت کے باہر، وہ لکھا ہوا ہے، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ تو میں سوچتا ہوں اس کے آگے ایک شعر اور لکھ دیا جائے کہ اس سے پہلے بھی کچھ فرمایا، وہ بات کیوں بھلا دی؟ لا نبی بعدی سے پہلے بھی تو فرمایا، یہ فرمایا کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہ ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ تو ختم نبوت پر قرآن کی آیت ہے واضح طور پر، ختم نبوت پر پیغمبر کی حدیث ہے واضح طور پر، ختم نبوت پر صحابہ کرام کا اجماع تھا۔ صحابہ کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف بھی تھے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پر پوری امت کا اجماع ہے ہر دور میں، ختم نبوت پر ہر دور کے علماء متحد ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مختلف دور میں کچھ لوگ ایسے سامنے آتے رہے ہیں، پیغمبر کے رسالت کے فوراً بعد ہی مثلا مسیلمہ کذاب نے اور کچھ اور لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو صحابہ کے درمیان کچھ معاملات میں ڈسپیوٹس بھی تھے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے جنگ ہونی چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ تو جھوٹے مدعیان نبوت اور رسالت کو مسلمانوں نے کبھی انٹرٹین نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوا تاریخ میں کہ مختلف ادوار میں ایسے لوگ آتے رہے، کچھ لوگوں کو وہ متاثر بھی کرتے رہے۔ بر صغیر میں مثلا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایران میں جو بہائی اور فرقے ہیں، بہائی فرقے کے لوگ، تو وہ بھی اسی طرح ہیں۔ یہ اصل میں برطانوی سامراج کے دور میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کہیں بابی، کہیں بہائی، کہیں قادیانی، کہیں وہابی، اس طرح کی مختلف تحریکیں شروع کی تاکہ مسلمانوں میں اختلاف ہو، انتشار ہو، اور یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، ان کے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں، کچھ اس کے فالوور بھی پیدا ہو گئے مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ تو مرزا غلام احمد نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں ہوں مہدی، پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ امام مہدی ہیں، تو امام مہدی کے بیچ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے نماز پڑھیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آئیں گے نہیں، میں ہی ہوں عیسیٰ، میں ہوں مہدی، میں ہوں عیسیٰ۔ اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ تو مر گئے، جبکہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ تشریف لائیں گے، لیکن قادیانی نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں بھی بنا لیں جس کو کہنے لگا یہ وہی نازل ہوتی ہے میرے پاس، آتی ہے، اور وہ فارسی میں آتی ہے، عربی میں آتی ہے، انگلش میں آتی ہے، اردو میں آتی ہے، پنجابی میں آتی ہے، ہر زبان میں وہی آنا شروع ہو گئی اس کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ اصل میں ایک فتنہ تھا، برطانوی حکومت کی سرپرستی تھی۔ بظاہر اس نے کرسچینٹی سے بھی مناظرے کیے، لیکن در پردہ جو ہے ایک ایسی سازش، ایک ایسا فتنہ تھا کہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنا مقصود تھا۔ تو پاکستان میں جب یہ مطالبہ ہوا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، تو اس وقت شیعہ علماء نے بھی ساتھ دیا، حالانکہ یہ بات اس زمانے میں بھی ان کے پیش نظر ہوگی کہ ایک گروہ کو اگر آفیشلی کافر ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر بعد میں کچھ لوگ کچھ اور کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ کہیں گے اگلے مرحلے پہ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ شیعوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دو۔ یہ خطرہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے علماء نے اس عظیم تر مقصد کی خاطر کہ یہ جو فتنہ ہے قادیانیت کا، اس سے عالم اسلام کو نجات ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو ختم نبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ البتہ اگلی گفتگو جو ہم کریں گے تو اس سے کنٹینیو کرنے کے لیے صرف ایک جملہ میں یہاں عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں، وہی خاتم المرسلین وہی ہیں، لیکن وہ خاتم الہادیین نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، انسان کو ہدایت کی ضرورت اس کے بعد بھی ہے۔ اسی سے ہماری اصل بحث آئندہ والی شروع ہوگی
اس دعا کے ساتھ ختم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔